سر یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب مایوس ہیں کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے، کیونکہ عید کی چھٹیوں میں انہوں نے جن صحافیوں سے بات چیت کی اور وہ پھر اخبار میں چھپی بھی، سلمان غنی صاحب کی سٹوری چھپی تھی. سلمان غنی صاحب نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہی بندوبست ہو گیا تھا، میرا راستہ روکا گیا. تو کیا وہ اس پر بہت مایوس دکھی دکھائی دیتے ہیں؟ ان کا راستہ روکا گیا، ان کے بھائی کو بنا دیا گیا. جی وہ بالکل دکھی نہیں ہے اور بالکل ان کا راستہ نہیں روکا گیا اور نہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، الیکشن جب آپ حصہ لیتے ہیں تو بعض اوقات آپ سمپل میجورٹی کی امید کرتے ہیں تو آپ کو 2/3 مل جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ آپ سمپل میجورٹی سے نیچے رہ جاتے ہیں. ہم سمپل میجورٹی سے نیچے رہ گئے ہیں اور ہم نے جو کوشش کی ہے اس میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کوتاہی نہیں تھی. ہم نے بھرپور الیکشن لڑا ہے، ہر طرح سے لڑا ہے، ہر جو ہے وہ ہم کوشش کو بروئے کار لائے ہیں. لیکن یہ الیکشن رزلٹ جو ہے وہ عوامی رائے پہ مبنی ہوتا ہے. لوگوں کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، لوگوں کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے. ہمیں وہ فیصلہ ایکسیپٹ ہے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ بندوبست کر دیا گیا تھا، یہ ایسی کوئی سوچ پارٹی میں یا میاں صاحب میں نہیں پائی. تو آپ یعنی یہ اس طرح کی اخبار میں چھپنے والی خبر کی تردید کر رہے ہیں رانا صاحب؟ جی میں اس سے متفق نہیں ہوا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جا کے جن صاحب نے یہ بات کی ہے انہوں نے ملے، انہوں نے کیا بات کی، اس کا انہوں نے کیوں جواب دیا، کیا جواب دیا جس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا. نتیجہ اخذ کرنے میں بھی تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں تو اس ملاقات میں موجود نہیں تھا. صحیح، ٹھیک ہے. رانا صاحب کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ابھی چائنا کا وزٹ ہے، کچھ اور معاملات چل رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی چل رہے ہیں، کچھ جاوید لطیف صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، اگر آپ اجازت دیں تو بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، آپ نے جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے جو بیان دیا اس پر ان کا رد عمل بھی آیا. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے خود، کیونکہ آپ کی کارکردگی فیصل آباد میں اچھی نہیں رہی اور آپ پورا فیصل آباد ہار گئے. میں سنوانا چاہتا ہوں کیا انہوں نے کہا ہے، پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. سنیے جی. کہ رانا ثناء اللہ صاحب کسی کو کہہ رہے تھے کہ پھر ریزائن کر دینا چاہیے، کوٹ کر رہے تھے رانا تنویر صاحب کو. میں اچھا نہیں لگتا میں یہ کہوں کہ چودھری شیر علی صاحب جو ہیں وہ آپ کو جماعت میں لائے، آپ کو گود میں کھلایا اور آپ نے کیا کیا. میں تو یہ بات کہنے لگا ہوں کہ 2018 کے جو انتخابات تھے، جو ہم بیانیے پہ لڑ رہے تھے، جو ہم اینٹی ایک جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ووٹ نہیں اس وجہ سے پڑا 2024 میں، اس وقت تو اسی بیانیے پہ ہم ووٹ مانگ رہے تھے. فیصلہ آباد سارا کیوں ہار گیا تھا؟ پھر آپ کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ایک سیکنڈ، اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا ڈسٹرکٹ کا بھی تو میں ریزائن کرتا. جی رانا صاحب، آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے، جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں. جی ان کا بڑا اچھا مشورہ ہے، انہیں چاہیے کہ پارٹی کو یہ مشورہ دیں. اگر پارٹی ایکسیپٹ کرے تو بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب کو یا کسی اور بندے کو جو زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکے اسے موقع ملنا چاہیے. میں تو خود چاہتا ہوں کہ بہتر سے بہتر جو کارکردگی کوئی دکھا سکے تو اسے پارٹی کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ توانا کرنا چاہیے. ہم پارٹی کا حصہ ہیں. تو جاوید لطیف صاحب کی اس خواہش میں کوئی جو ہے وہ ان کی اس خواہش میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سر لیکن وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں ریزائن کرنے کا، پارٹی سے تو نہیں کہہ رہے کہ ریزائن لیں ان سے، وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں ریزائن کریں. پارٹی ایکسیپٹ کرے گی تو پھر ہی ہے نا. جاوید لطیف صاحب کو چاہیے کہ پارٹی کو اس پہ راضی کریں تو مجھ سے ریزائن لے کے پارٹی کو جمع کروا دیں. میں تو تیار ہوں. میں نے تو کہا ہے کہ ان کی یہ تجویز جو ہے، جو اگر مجھے اس ذمہ داری سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہٹا دے تو میرے تو حق میں ہے نا.
یہ تو وہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. صحیح ہے. رانا صاحب ویسے اس کے علاوہ جو باتیں جاوید لطیف صاحب نے اس سے پہلے کہیں کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا راستہ روکا گیا, پھر خرید و فروخت کی بات بھی انہوں نے کی, یہ سب باتیں آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں اور دہرا کے کہہ رہے ہیں؟ کیا اس میں نواز شریف صاحب کی مرضی شامل نہیں ہے جو باتیں وہ کر رہے ہیں؟ قطعی طور پہ کسی کی مرضی شامل نہیں ہے, یہ ان کی اپنی اختراع ہے اور یہ چیزیں بالکل بے بنیاد ہیں. وہ 90 کروڑ والی بات بھی بالکل بے پر کی اڑانے والی بات ہے, اور وہ خود جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا, یہ بھی غلط ہے. وہ بالکل صحیح ہارے ہیں جس طرح سے باقی ہارے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, آدمی کو تسلیم کرنا چاہیے. ہارنا کوئی گناہ ہے, کوئی جرم ہے؟ الیکشن آپ لڑتے ہیں تو ہار جیت ہو ہی سکتی ہے نا. تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے. میں نے اب اگر 9 الیکشن لڑے ہیں, 9 میں سے میں 7 جیتا ہوں, تو اس 7 مرتبہ بھی تو کوئی ہارا ہی ہے نا. تو یہ کہیں کہ جی ہر دفعہ جو ہے وہ میں ہی جیتنا, مجھے ہی جیتنا چاہیے, تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب کو یہ دل پہ نہیں لینا چاہیے. وہ بالکل ہارے ہیں تو کوئی بات نہیں, وہ ہار کو تسلیم کرے, اگلی دفعہ جیت جائیں گے. صحیح ہے. نہیں رانا صاحب, آپ نے کہا کہ وہ کسی کی ماں پر یہ بات نہیں کر رہے, مگر اگر ایسا ہے تو پھر پہلے ہی دفعہ ایسی بات کرنے پر ان کو چاہیے تھا پارٹی کو کہ ان کو روک دے, ان سے کہیں گے جی آپ پارٹی ڈسپلن میں رہیں, آپ بار بار ٹی وی پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ مگر وہ تو دہرائے چلے جا رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ پارٹی ان کو یہ بات کہنے دے رہی ہے, ان کو روک نہیں رہی. نہیں, کوئی پارٹی کی طرف سے ان کو نہ کوئی ایما ہے نہ کوئی اجازت ہے. باقی یہ ہے کہ وہ سینئر پارٹی کے لوگ آدمی ہیں, تو اگر وہ ایک بات اپنی دل کی تسلی کے لیے کرتے جا رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ ایک دفعہ یا 2 دفعہ بات کرنے سے ہوتا ہے نا. اب وہ 10 مرتبہ بھی کریں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ وہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ ٹھیک ہے, اس کا جو بھی امپیکٹ آنا تھا, میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی نے بھی سیریسلی لیا ہے. وہ کو کسی ثبوت کے ساتھ بات کرتے, کسی شہادت کے ساتھ بات کرتے, معاملہ جو ہے وہ عدالت میں لے کے جاتے, تو پھر تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا. تو یہ انہوں نے بات بس کر دی ہے. آپ کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ ان کی فون پہ بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میری آدھا پونا گھنٹہ آپ سے بات ہوئی ہے, آپ کے ساتھ کیا باتیں کرتے رہے ہوں؟ نہیں, میں نے ان کو بالکل, میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا یہ بات جو کر رہے ہیں کہ مجھے ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا, میں نے کہا یہ بات غلط ہے, آپ جینوئن آ رہے ہیں. البتہ میں نے کہا کہ آپ یہ بات ضرور کریں کہ آپ کو جتوایا نہیں گیا, تو یہ گلا میں نے کہا آپ کا بنتا ہے. تو میرے ساتھ ہوتی رہتی ہے بات ان کی. تو لیکن آپ کی بات مانے نہیں ہے رانا صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو شواہد پیش کیے ہیں, رانا صاحب کو میں نے دکھایا کہ میرے پاس تو شواہد ہے, میں آپ کی بات تو تسلیم نہیں کیا انہوں نے کہ وہ جنون آ رہے ہیں. نہیں, شواہد انہوں نے کوئی نہیں پیش کیے مجھے, لیکن شواہد اگر ہیں تو بالکل وہ عدالت میں جائیں, الیکشن ٹریبیونل میں جائیں. جب میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو یہ شور و ویلا اور یہ اپنا جو ہے وہ خرمستی کرنے کی بجائے سڑکوں پہ اور ملک کو جو ہے وہ خراب کرنے کی بجائے آپ جائیں الیکشن ٹریبیونل میں جا کے وہاں پہ ثابت کریں اور اپنی سیٹیں واپس لے لیں جو چھینی گئی ہیں. تو میں اب جاوید لطیف صاحب کو تو یہی مشورہ دوں گا نا, اس کے علاوہ میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں. جاوید لطیف صاحب کے علاوہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے 90 کروڑ کا, 90 کروڑ چھوڑ کے چلے 9 کروڑ کا ہی ہے, تو وہ جائیں عدالت میں جائیں, اور اگر وہ ثبوت لے کے جائیں گے تو میں ان کے لیے دعا گوں کہ وہ کامیاب ہو وہاں پہ.